السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، غسل کن چیزوں سے عورتوں پر واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی ہی نہیں، اس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھنا یا سیکھنا ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم سیکھنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز باہو ہے، یعنی پانی کا بہت زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر ڈسچارج دیکھیں تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب بالکل صحیح طریقے سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے۔ حضرت سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں نے غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے بس یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈال لے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاؤ۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں ہے، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، اس لیے حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور پانی، ان دونوں کے حکم میں کچھ فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر خرچ کے
صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور دھوئے جائیں گے، جبکہ دوسری میں ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان 3 صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کولی کا فرض ادا ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب حالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں ہے، ورنہ جتنا حصہ باقی ہوا ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کریں۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض ہے، کفایہ ہے اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا یا سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہیے اب نہا لے یا بعد نہا لے، عورت ہو یا مرد۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہونا، اس کا مصنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو سو دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر اور جسم پر، پانی بہتے ہوئے جسم کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اسے اتار دیں، اور اگر نہیں اتارا اور تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیز استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ ان چیزوں کو اتار کر پانی بہانا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کو بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہوں یعنی چوٹیاں ہیں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ والا عالم اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ان نیکوکاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔